اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہو چکا ہے، اور زلیخا سے حضرت کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی کا نام رحمت ہے جو ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، اور 1 بیٹے کا نام افراسیم ہے، دوسرے کا نام میشا ہے۔ اور وہ جو روح المعانی وغیرہ نے جو رد کیا ہے وہ اس روایت کا کہ یہ بوڑھیا تھی اور راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹانگیں پکڑی، پھر اس کی جوانی لوٹ آئی، وہ بیکار بات ہے۔ ٹھیک ٹھاک جوان تھی اور بیوی بنانے کی قابل تھی، اور بالکل گوری چٹی اور حسینہ جمیلہ تھی، اور صحیح سلامت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب خزائن مصر کے بادشاہ ہوئے اور آپ نے قحط سالی کے لیے انتظام فرمایا، تو انتظام یہ تھا کہ 7 سال میں جو فصلیں ہوئی تھی وہ سب کے سب خرید لی گئی، تمام اناج کے شاہی خزانے اور سٹور بھر دیے گئے۔ جب 7 سال قحط سالی کے آئے تو حضرت یوسف کی طرف سے اعلان ہوا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کو 1 اونٹ لدا ہوا اناج مل سکتا ہے، یہ 1 مہینے کے لیے ہوگا یا سال کے لیے ہوگا۔ یہ خبر شام کے مشہور شہر کنعان میں پہنچا جہاں حضرت یعقوب پیغمبر رہتے تھے۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں کوئی رحم دل بادشاہ آیا ہے اور سنا ہے وہ محتاجوں کو سستے داموں اناج بیچ رہا ہے، تم چلے جاؤ اور اناج لے آؤ۔ وجاء اخوة یوسف، آ گئے برادران حضرت یوسف، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، حضرت کے پاس آئے۔ حضرت خود لوگوں کو دیکھ کر پھر اناج دیتے تھے۔ فعرفهم، پس حضرت نے ان کو پہچانا، وهم له منکرون، اور وہ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ تو 7 سال کی عمر میں کنویں میں ڈال کے ہو، چند دن بعد قافلے کے ہاتھ بیچ چکے تھے، اور درمیان میں 40 سال گزر گئے، 40 سال گزرے۔ حضرت یوسف کے خواب دیکھنے اور حضرت یعقوب سے مصر میں ملاقات کے درمیان ابن عباس کہتے ہیں 40 سنہ، 40 سال۔ انبیاء کے آزمائش اور ابتلاء اس قدر عظیم ہوتی ہے۔ جب یہ آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، حضرت نے دیکھا آپ کے سامنے مہمانوں کو لایا گیا کہ یہ 10 مہمان آئے ہیں اور 10 اونٹ اناج چاہیے، تو حضرت پہچان گئے کہ وہ یار لوگ آ گئے۔ دبدو دا بدیدی اور دادائے را تمڑ کو ننی بیارا کا رشویری، لیکن وہ کہاں پہچان سکتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جس وقت تیار کیا حضرت نے ان کا سامان سفر، اونٹ لدوا کے دیے۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، فرمایا لے آؤ وہ بھائی جو تمہارا باپ شریک ہے، بنیامین۔ حضرت یوسف نے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے، لیکن ان کو والد آنے نہیں دے رہے، ان کا ایک بھائی گم ہوا ہے، اس کے لیے عمر دے دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا حصہ لے جاؤ، لیکن اس شرط پر کہ دوبارہ آؤ گے اور اس کو لے کے آؤ گے تاکہ اس کی تصدیق بھی ہو جائے۔ الا ترون، آیا دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، کہ بے شک میں بھر کے دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین میزبان ہوں۔ حضرت یوسف نے اہل کاروں کو کہا کہ یعقوب پیغمبر شام کے بیٹے ہیں، ان کو علیحدہ مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور شاہی کھانا کھلاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم نہیں لائے بھائی کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ نزدیک آؤ گے،
دھمکی دے دی بقایا. قالوا سنراود عنه اباه، کہنے لگے ہم راضی کریں گے اس کے بارے میں ان کے والد کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ایسا کر کے رہیں گے، پوری کوشش کریں گے. ایک بادشاہ کسی کو کہے کہ بھائی کو لے آؤ تو خوشی تو ہوتی ہے. مصر کے سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور اناج لے رہے، اور یہ حضرت یوسف کے سامنے بیٹھے ہیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، جب جانے لگے تو حضرت یوسف کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس آنے کے لیے پیسے نہ ہو. تو کہا اب کے جو پیسے لائے یہ کہ سامان میں رکھ لو. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، فرمایا حضرت نے اپنے نوکروں سے، فتیان فتح کیونکہ کام کے لیے جوان کو رکھا جاتا ہے، بوڑھے کو تو کھانا کھلانے کے لیے رکھ لو. اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ زیورات بھی تھے جو حضرت یوسف کی مرحوم والدہ کے تھے. جیسے بدر میں عتبہ جب حضرت زینب کے زیورات لائے تو وہ زیورات حضرت خدیجہ کے تھے جو زینب کو آپ نے جہیز میں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برق خط طاری ہو گئے، کیونکہ اپنے وفاداروں کی چیزوں سے بھی تعلق ہوتا ہے. حضرت یوسف یہ بھی پہچان گئے کہ یہ کھڑے اور یہ مرکیاں اور یہ پازیں بھی میری والدہ کے ہیں. لعلہم یعرفونہا، ہو سکتا ہے وہ پہچانے سے. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب چلے جائے گھر والوں میں. لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یہ لوٹ آئے. فلما رجعوا الی ابیہم، جس وقت واپس ہوئے اپنے والد کے ہاں. قالوا یا ابانا، فرمائے ابا جان، منع منا الکیل، روک لیا گیا ہم سے ایک پیمانہ. فارسل معنا اخانا، بھیج دے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو. نقتل، کہ ہم پیمانہ بھر لائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت نے بنیامین کا پیمانہ بھر کے وہیں رکھ لیا کہ یہ اس کا حصہ ہے، جب اگلی مرتبہ آ جائے گا 2 پیمانے لے جاؤ. یہ زبردست بصیرت ہے ایسے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں باور کر لوں تم پر بنیامین کے بارے میں. الا کما امنتکم علی اخی من قبل، جیسے کہ میں باور کر چکا تھا تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں. فاللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والے مہربان ہیں. مفسرین لکھتے ہیں اگر یہ کلمہ حضرت یعقوب اس وقت پڑھ لیتے تو حضرت یوسف خیر و عافیت سے گھر آتے. اس کلمے کی تاثیر ہے سفر پر جاتے وقت یا کسی کو بیچتے وقت. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والے مہربان ہیں. ولما فتحوا متاعهم، جب کھولا انہوں نے سامان سفر. وجدوا بضاعتهم، پائی انہوں نے پونجی اپنی. ردت الیہم، جو لٹائی گئی تھی ان کو. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما نبغی، اور کیا چاہیے. حاضی بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی ہے ہماری لٹائی گئی ہم کو. ونمیر اہلنا، مارے امیرو، اور اناج لے آئیں گے اپنے اہل کے لیے. بخاری میں وہ 11 عورتوں کو قصے میں ایک عورت کو خاوند نے کہا تھا نا کہ میری اہل کے، میری روٹی سالن اناج جو چاہو ماں باپ کو دو. ابتدائی زمانے میں جب عورتیں آ جاتی ہے تو چور نہیں ہوتی، خاوند کے گھر دل لگاتی نہیں، یہاں کی چیزیں وہاں منتقل کر دی. تو عقل مند اور سخی خاوند اجازت دیتا ہے کہ تو جو چاہے کر، تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو. میری اہل کے، میر کو میر اس لیے کہتے کہ قوم کے اناج کی فکر کرتا تھا. میر انجم. ونمیر اہلنا، اور اناج لے آئے اہل خانہ کے لیے. ونحفظ اخانا، خیال رکھیں گے بھائی کا. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اضافہ پیمانہ اونٹ بھرا بنیامین کا. ذالک کیل یسیر، یہ پیمانہ تو بالکل آسان ہے کیونکہ خود وعدہ کر چکا ہے بادشاہ مصر. قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں جانے دوں گا ان کو تمہارے ساتھ. حتی توتونی موثقا من اللہ،
یہاں تک کہ دو مجھ کو پکا وعدہ اللہ کا، قسم کھاؤ، لتأتوننی بہ کہ تم لے کے آؤ گے اسے، الا یحاط بکم مگر یہ کہ تم سب قید ہو جاؤ، وہ ایک اور بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم جس وقت انہوں نے دے دی اپنے والد کو پکا عہد، قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہماری باتوں کے کار ساز ہے، ذمہ دار وہ ہے، اللہ وکیل، یعنی اللہ ہمارا یہ معاہدہ پورا کرے گا۔